ایک نوجوان بندے کو جس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے اور نیٹ پیکج اس کا ہے، اس کو پوچھا جائے تو یقین کیجئے میری ان آنکھوں نے دیکھا پچھلے دنوں کہ ارطغرل کے پورے سیزن دیکھے جا رہے ہیں رمضان کے مہینے میں ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ 5 قسطیں دیکھنی 6ویں لگی ہوئی تھی، روزہ کھول گیا۔ دوسرے کو پوچھا روزہ کیسے کھولا؟ 2 فلمیں 2 موویاں پوری دیکھ لی ہیں، تیجی روزہ کھول گیا۔ رمضان متقی بنانے آیا تھا۔ ایک آسان سے سوال کا جواب دیجیے گا، یہ سارے کام رمضان سے پہلے حرام نہیں تھے کیا؟ حرام تھے۔ رمضان میں تو اور ان کی حرمت بڑھ گئی۔ رمضان میں تو اللہ نے حلال چیزوں سے بھی روک دیا کہ 14-15 گھنٹے کھانا پینا ویسے حلال تھا، 11 مہینے اس میں نہیں کھانا۔ حلال چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا، حرام چیزوں سے تو اور سختی سے منع تھا۔ باقی 11 مہینے جو چیزیں غلط تھی، ناچ گانا دیکھنا، جناب نیم برہنہ عورتوں کو دیکھنا اور وہ میوزک پیچھے، وہ ساری خرافات جو ہیں، باقی 11 مہینے اگر وہ غلط تھیں، رمضان میں تو اور ان سے دیکھنے سے بچنا تھا۔ لیکن نوجوان دیکھ رہے ہیں جس کا نیٹ پیکج ہے وہ بچ جائے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، ہم جب پڑھتے تھے، ہمارے استاد محترم ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے نیٹ کا استعمال کرتے ہوئے آپ یوٹیوب پہ جائیں، انسٹا پہ جائیں، فیس بک پہ جائیں، ٹویٹر پہ جائیں، اسنیپ چیٹ پہ جائیں، آپ جہاں بھی جائیں، ہمارے استاد صاحب کہتے تھے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نیٹ پیکج اگر آپ کا ہے، آپ بچ کے نکل جاؤ اور سیدھے نیکی کے راستے پہ جا کے کہو میں نیکی ہی کر کے آیا ہوں۔ امپاسبل ہے، غلط کہتے ہو کہ میں نیٹ پہ جا کے اور کوئی اچھی چیز دیکھ کے واپس آیا ہوں۔ آپ نے دیکھی ہوگی اچھی چیز، وہ 10ویں نمبر پر ہوگی، 9 چیزیں غلط آئی ہوں گی بیچ میں۔ آپ دیکھتے ہوگے ناتے بیچ میں 1-2 آ جائے گی غلط پوسٹ، بیچ میں آ جائے گی 1-2 لڑکی کی تصویر، بیچ میں آ جائے گا کوئی میوزک کا پروگرام، اوپن کر لو گے اس کو، اوپن کرو گے تو اس سے ریلیٹڈ نیچے آنی شروع ہو جائیں گی۔ فیس بک کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ہمارے شیخ صاحب کی بات بعد میں مجھے سمجھ آئی جب واقعی اب باقاعدہ یوز کرنا شروع کیا۔ یہ واقعی ایک شروع کرے آگے بندہ پاوے کہ میں اسلامی کانٹینٹ، کوئی 1-2 آ جاتا ہے بیچ میں، ایڈ آ جاتی ہے بیچ میں۔ اور ایڈوں میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ چائے کی مشہوری میں عورت کا کیا کام ہے مجھے بتائیں؟ صابن کی مشہوری ہے، عورت کا کیا کام ہے وہاں پر؟ شیمپو کی مشہوری دینی، عورت کے بال دکھائے جا رہے ہیں۔ مردوں سے کیا یہ مشہوریاں نہیں ہو سکتی؟ ایڈورٹائزمنٹ مقصود ہے نا، تشہیر مقصود ہے نا کہ یہ شیمپو اچھے بال دھوتا ہے، یہ صابن اچھا ہے، یہ بوتل اچھی ہے۔ ہر ایڈ میں عورت گھسائی ہوئی ہے، چیک تو کریں آپ۔ کپڑوں کے ایڈ دینے تو وہاں پہ عورتوں کی فوٹویں لگی ہوئی ہیں۔ اونک ابھی نئی سم آئی ہے، 6ٹھی، ایسے ہی ہے، 5 سمیں ہیں نا، پہلے وہ جائز، وارد، یوفون، زونگ اور ٹیلینار، 6ویں اب آئی ہے اونک۔ اس کی مشہوری آئی، اب وہ ایڈورٹائزمنٹ تو کرنی ہے انہوں نے کہ اتنے ہم منٹ فری دے رہے ہیں، اتنے ایم بی دے رہے ہیں اور اتنے SMS ہیں۔ عورت کی اتنی بڑی فوٹویں لگی ہوئی ہیں کینٹ میں، ہر چیز میں عورت کی مشہوری، ہر چیز میں عورت کی مشہوری۔ توجہ کیجئے گا، مقصد کچھ اور ہے ان کا، مقصد ان کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں، عورت کی نمائش، عورت دکھا کر غلط طرف بندوں کو مائل کرنا، نظر یہی آتا ہے۔ اس سے بچنا تھا رمضان میں۔ اگر باقی 11 مہینے نگاہیں نیچی کرنے کی عادت نہیں تھی، میں ریکویسٹ کرتا ہوں رمضان کے مہینے میں یہ گناہ نہ کرنا۔ بد نگاہی یہ گناہ ہے، اب سمجھتے ہیں گالی دینا گناہ ہے، تھپڑ مارنا گناہ ہے، جناب والدین کی نافرمانی کرنا گناہ، بد نگاہی بھی گناہ ہے، کسی عورت کو گندی نظر سے دیکھنا، غلط نظر سے دیکھنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اب وہ کسی کی ماں بہن ہو یا پوسٹر پہ لگی ہوئی کوئی ہو، نگاہیں نیچی رکھ کے چلنا تھا۔